بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 12ویں تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے دیوسی، یعنی کہ دیوس ہونا۔ یہ گناہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن یہ لفظ اتنا زیادہ معروف نہیں ہے، لوگ اس لفظ سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ اس گناہ کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ارد گرد یہ گناہ کتنا پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو دیوسی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی دیوس ہونا یہ ایک بری صفت ہے اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دیوس آخر کہتے کس کو ہیں، دیوس کون ہوتا ہے۔ میرے شیخ اپنی کتاب میں دیوس کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیں: جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں۔ تو اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ آخر دیوس کون ہوتا ہے، یعنی جو اپنی خواتین کو، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا، ان کے بے حیائی اور فحاشی کرنے پر غیرت نہیں کھاتا، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ گناہ کس طرح ہو رہا ہے کہ ایک گھر کی عورت، بھلے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، وہ کس طرح بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے، غیر محرم مردوں کے ساتھ کس طرح بے تکلفی سے گفتگو کرتی ہے اور کس طرح کی حیا سوز لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، اس پر گھر کے مرد اگر غیرت نہیں کھاتے اور ان کو اس بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے منع نہیں کرتے، یاد رکھیں ایسے لوگ، ایسے افراد دیوس کہلاتے ہیں۔ دیوس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی۔ تو دیوس جو ہے وہ جنت میں ایسے داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے اس گناہ کی سزا جہنم میں نہ پالے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کی گھر کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، بے پردگی سے باہر نکل رہی ہے اور وہ اس بات پر غیرت نہیں کھاتا۔ اس سے بڑا دیوس اور اس سے بڑا بے غیرت وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی ماں، بہن، بیٹی کو خود اس برائی کے لیے پیش کرے، خود بے پردگی کے ساتھ لے کر جائے، مختلف جلسوں میں، مختلف محفلوں میں، مختلف مارکیٹس میں بے پردگی کے ساتھ ان کو گھمائے پھرائے، تو یہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو منع کرتے ہیں لیکن گھر والے منع نہیں ہوتے، تو کیا ہم بھی اس گناہ کے مرتکب ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے گھر کی عورت کو بے پردگی سے منع کیا اور اگر وہ نہیں ہوتی تو اب مرد کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور نہ یہ دیوس ہے اور یہ مرد بری الذمہ ہے۔ لیکن منع کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے، اتنا مار پیٹ، اتنا ظلم و ستم نہ ہو جائے غیرت کے نام پر کہ گھر کا امن ہی تباہ و برباد ہو جائے، کہ بعض مرد غیرت کے نام پر قتل تک کر دیتے ہیں، عورت کو گناہ سے بچانے کے لیے خود قتل یا ظلم کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو منع کرنا چاہیے لیکن حکمت کے ساتھ، پیار اور نرمی کے ساتھ۔ اگر وہ منع ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر منع نہ ہو تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایک غیرت ایمانی پیدا فرمائے، ہماری ماؤں، بہن، بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔